السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری اپنی آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے اخلاص۔ محترم ناظرین کرام، اخلاص یہ عبادتوں کی اساس ہے، اخلاص یہ عبادتوں کی بنیاد ہے، اخلاص یہ عبادتوں کی قبولیت کا معیار ہے۔ جس کسی انسان کی عبادت میں اخلاص و للہیت کے بجائے شہرت و ریاکاری مقصود ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی دین پر اس لیے عمل کر رہا ہو کہ لوگ اسے دیندار کہیں، اگر کوئی نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اسے نمازی کہیں، اگر کوئی روزے اس لیے رکھ رہا ہو کہ لوگ اسے روزے دار کہیں، اگر کوئی صدقہ و خیرات اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ اسے سخی کہیں، یا اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ اسے قاری قرآن کہیں۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، جس کسی انسان کے ذہن میں اس طرح کی سوچ آ جائے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں شہرت سے تو نواز دے گا، لیکن کل قیامت کے دن ایسے ہی انسانوں کو اللہ رب العالمین منہ کے بھل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اپنے اعمال کا اجر انہی سے لے لینا جس کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم نے ایک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہے، عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الرياء ان اللہ تبارک وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی نیک عمل کسی اور کو دکھلانے کے لیے کیا گیا ہو تو وہ ریا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے ہی ریاکار لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ انہی سے اپنے نیک اعمال کا بدلہ لے لینا جس کو دکھانے کے لیے تم نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، پتہ چلا کہ ریاکاری کرنے والا شخص کل قیامت کے دن اجر و ثواب سے بالکل عاری ہوگا۔